حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زندگی ایسی تھی کہ جب قحط آیا ان کے دور میں اور اجناس یہ ساری چیزیں شارٹ ہو گئیں، انہوں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر دیا، تیل اپنے اوپر حرام کر دیا کہ جب تک میری قوم قحط سے نہیں نکلے گی میں گوشت نہیں چکوں گا، میں تیل استعمال نہیں کروں گا، میں گھی استعمال نہیں کروں گا، میں خشک روٹی کھاؤں گا جب تک میری قوم اس مشکل سے نہیں نکلتی۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ جذبہ حضرت عمر والا رکھتے ہیں؟ نعرے تو ہم بہت لگاتے ہیں نا عشق رسول اور عشق صحابہ کے۔ صحابہ اپنے لیے نہیں جیے، صحابہ اس امت کے لیے، اسلام کے لیے جیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ دین ملا ہے۔ ایک ایک حدیث کے لیے صحابہ نے کئی مہینوں کے سفر کیے۔ تابعین نے، کسی کو پتا چلا کہ بھئی فلاں شام میں، مثلا مدینہ میں ایک شخص ہے، اس کو پتا چلا کہ شام میں ایک صحابی ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور سے ایک حدیث سنی تھی اور انہوں نے وہ حدیث نہیں سنی ہوئی۔ یہ مدینہ سے جاتے تھے شام، مدینہ سے شام جاتے تھے، یعنی آج اگر آپ جائیں نا، اس زمانے کا اگر آپ حساب کریں تو 2-3 مہینے کا یہ سفر ہے۔ 2-3 مہینے سفر کر کے پہنچتے تھے اس صحابی کے پاس، کہتے تھے کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ آپ نے حضور سے کوئی ایک حدیث سنی ہے، اگر آپ ہمیں وہ سنا دیں کہ کیا حدیث آپ نے سنی ہے۔ وہ بتاتے تھے کہ یہ حدیث میں نے سنی ہے، وہ حدیث سن کے واپس شام سے مدینہ 3 مہینے کا سفر کر کے پھر آ رہے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اگر صحابہ یہ کہتے کہ بھئی ہم کھائیں پیئیں عیش کریں، سب کچھ آ گیا، ہمیں کیا ٹینشن ہے، یہ قرآن آج ہمارے پاس نہیں ہوتا، یہ حدیثیں آج ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی ذات کے خول سے نکلیں، اپنے گھر کے خول سے نکلیں۔ ہم جب کوئی دنیا کا کام کرتے ہیں نا، بڑی سمجھداری سے بھی کرتے ہیں، اس میں انوویشنز بھی لے کر، مثال کے طور پر کوئی برگر کا ٹھیا بھی لگاتا ہے نا، کتنے برگر والے ہیں ہمارے ہاں، کتنی مختلف چین ہیں، کوئی ملٹی نیشنل چین ہے، کوئی نیشنل سطح کی ہے، ہر آدمی برگر بنا رہا ہے، لیکن ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس میں کوئی ویرائٹی ایسی لے کر آؤں کہ لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوں۔ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کہ بھئی میں نے بھی برگر بنانا ہے، KFC والا بھی بنا رہا ہے، میکڈونلڈ والا بھی بنا رہا ہے، فلاں بھی بنا رہا ہے، فلاں بھی بنا رہا ہے، لوگ میرے پاس کیوں آئیں گے؟ وہ کہتا ہے میں برگر میں کوئی ایسی انوویشن لے کر آؤں، کوئی ایسی ویلیو ایڈیشن کروں، کچھ ایسا کروں کہ لوگ میری طرف آئیں۔ آپ دیکھیں موبائل کمپنیاں آئے دن ان کے نئے نئے پیکج آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ پیکج کر لیں، یہ سستا پیکج ہے، اتنا انٹرنیٹ کا پیکج ہے، اتنا سستا کر دیا، یہ پیکج ہے، یہ نائٹ پیکج ہے، یہ ڈے پیکج ہے، یہ مہینے کا ہے، یہ سال کا ہے۔ بناتے نہیں بناتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے ہمارا بزنس ہے، اگر ہم اس میں یہ انوویشن لے کر نہیں آئیں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ نوکیا کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ نوکیا کی جو کمپنی ہے، ایک زمانے میں اس سے بہتر موبائل کسی کا نہیں تھا۔ آج کہاں پہ نوکیا؟ آج کوئی پتہ نہیں، آج کے جو بچے ہیں وہ نوکیا کا نام بھی جانتے ہوں گے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ایک زمانے میں موبائل صرف نوکیا کا چلتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح قومیں ختم ہوتی ہیں، اسی طرح نسلیں ختم ہوتی ہیں، اسی طرح کوئی نظریہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ اب کوئی پروڈکٹ آپ بنائیں گے تو آپ اس کی تشہیر بھی کریں گے، پیکج بھی لے کر آئیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں آئی فون کا نیا ورژن آ رہا ہے، 15 آ رہا ہے تو 16 آ رہا ہے تو 14 آ رہا ہے، ویوو کمپنی ہے، ہواوے کمپنی ہے، ہر 6 مہینے سال بعد نیا ماڈل آ رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے ان کو پتا ہے اگر یہ انوویشن ہم لے کر نہیں آئیں گے ہماری کمپنی فلاپ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی ہماری کمپنی۔ وہ نئی نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں، چیز وہی ہے، وہی موبائل ہے، وہی فیس بک اس میں چلتا ہے، وہی یوٹیوب چلتا ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تھوڑی سپیڈ بڑھا دیں گے، تھوڑا کوئی فیچر ایک اضافی کر دیں گے، 4G کی جگہ کوئی 5 کچھ ایسا کر دیں گے کہ وہ یہ بتا سکیں کہ آپ اب نیا والا ماڈل خریدیں اس لیے کہ اس میں یہ چیز بہتر ہے۔ یہ سب کام ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ اگر کچھ کریں گے نا، کوئی دنیا کا کام، تو آپ بھی اس میں یہی کریں گے، لیکن جب دین کا کام آتا ہے، دین کا کام آتا ہے تو بس کہتے ہیں اللہ کا دین ہے، ٹھیک ہے، یہ کام ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ وہی آدمی جو اپنے کاروبار میں بہت اس کا دماغ چلے گا، جب دین کے معاملے میں کوئی بات اس سے کریں گے وہ کہیں گے نہیں یہ تو ایسے بھی ہو جائے گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو یہ کہیں گے کہ اس میں نماز پڑھانے کی، اس میں کیا ضرورت ہے نماز پڑھانے کی؟
اور اپنی پروڈکٹ کا اشتہار وہ فیس بک پر بھی دے گا اور یوٹیوب پر بھی دے گا, اور اعتراض اس کو اس پر ہوگا کہ بس ٹھیک ہے, حضور کے زمانے میں تو اس کے بغیر نماز ہوتی تھی, کیا ضرورت ہے. تو آپ اپنی پروڈکٹ کا اشتہار کیوں فیس بک پہ دے رہے ہیں؟ آپ ایکسپو میں جب نمائش لگتی ہے اپنا اسٹال کیوں لگاتے ہیں ایکسپو میں؟ کہیں ایگزیبیشن ہوتی ہے آپ وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا تعارف ہو, انٹروڈکشن ہو. دین کا کام آئے تو کہتے ہیں اس کو چھپا چھپا کے کرو.